السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عمران سیریز کا ایک بے حد زبردست ناول لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ بے حد لطف اندوز ہوں گے۔ ظہیر احمد صاحب کا لکھا ہوا آپ کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والا ناول کرائم سٹی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کو آپ قسط وار ہمارے چینل پر ملاحظہ فرما سکیں گے۔ کرائم سٹی کی کہانی نہایت حیرت انگیز ہے اور اچھوتے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس ناول کی کردار نگاری بہت ہی دلچسپ رائے میں تخلیق کی گئی ہے جو ہر لحاظ سے انفرادیت کی حامل ثابت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی بھی سابقہ کہانیوں کی طرح آپ کے اعلیٰ معیار پر پورا اترے گی اور آپ اسے یادگار کہانی کے طور پر برسوں یاد رکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 1 سے۔ آلینڈ کا ایک بڑا شہر جس کا نام کاسٹن تھا خاصا وسیع اور جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ اس شہر کی عمارتیں اونچی اونچی اور سڑکیں بے حد فراغ بالکل نئے ڈیزائن کی حامل تھیں۔ یہ شہر آلینڈ کے شمال میں تھا جس کے ساتھ سمندر تھا۔ کاسٹن میں جرائم پیشہ افراد نے اپنا قبضہ کر رکھا تھا، یہاں لا قانونیت کا راج تھا۔ آلینڈ کے شہر ہونے کے باوجود اس شہر میں آلینڈ کا کوئی قانون نہیں چلتا تھا اور نہ ہی اس شہر کے جرائم پیشہ افراد کاسٹن میں کسی قانون کو مانتے تھے اور نہ ہی اس پر عمل درآمد کرتے تھے۔ اس شہر میں قانون کے کسی محافظ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس شہر کا نام ہی الگ تھا۔ اس شہر کے جرائم پیشہ افراد اپنا قانون خود بناتے تھے اور خود ہی توڑتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس شہر میں جرائم اور جرائم پیشہ افراد خوب پنپ رہے تھے۔ اس شہر کو لا قانونیت کی وجہ سے پوری دنیا میں کرائم سٹی کا نام دے دیا گیا تھا۔ کرائم سٹی میں مجرموں اور مجرم تنظیموں کو آسانی سے جگہ مل جاتی تھی۔ اس شہر میں بڑے سے بڑا بدماش، سمگلر، قاتل اور بڑے سے بڑے خطرناک پیشہ ور بزنس مین موجود تھے جو پوری دنیا میں ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ کرائم سٹی میں قانون نہ ہونے کی وجہ سے آلینڈ نے اپنے ملک سے اسے الگ کر دیا تھا۔ آلینڈ کے قانون کے محافظوں نے کئی بار اس شہر پر قبضہ کرنے اور وہاں سے لا قانونیت ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کرائم سٹی میں اس قدر جدید اور خطرناک اسلحہ موجود تھا جس کا مقابلہ کرنے میں آلینڈ کی آرمی کو بھی شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور انہیں ان جرائم پیشہ افراد سے بھاری نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا ہی پڑتا تھا۔ کرائم سٹی میں اسلحے کے ڈیپو، فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ آرمی ایئر بیس میں بھی موجود تھے، لیکن ان سب پر کرائم سٹی کا ہی قبضہ تھا۔ یہاں تک کہ اس شہر کی سرحدوں پر بھی ان جرائم پیشہ افراد نے کنٹرول سنبھال رکھا تھا۔ ان کی نظروں میں آئے بغیر دوسرے علاقوں سے کوئی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے اس شہر میں تقریباً ہر بدماش اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس شہر میں کیٹ سینڈیکیسٹ کا قبضہ ہونے لگا۔ کیٹ سینڈیکیسٹ نے کرائم سٹی کا ہولڈ سنبھالنے کے لیے ان جرائم پیشہ افراد کو اپنی نئی ایجاد کردہ ڈرگ بلیک ڈراپس کا عادی بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کرائم سٹی کی تمام جرائم پیشہ تنظیمیں اور مجرم اس بلیک ڈراپس کا شکار ہو کر کیٹ سینڈیکیسٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ کیٹ سینڈیکیسٹ کی سربراہ کوئی میڈم بلیک تھی۔ میڈم بلیک کون تھی اور کہاں رہتی تھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہر کے وسط میں ایک بہت بڑی عمارت تھی جسے کیٹ کلب کا نام دیا گیا تھا۔ اس کلب کی مالکہ میڈم سارا تھیں جو میڈم بلیو کے خطاب سے جانی جاتی تھی۔ کرائم سٹی میں اسی میڈم بلیو نے بلیک ڈراپس کے ذریعے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، مگر یہ وہ سب کچھ میڈم بلیک کے کہنے پر ہی کرتی تھی۔ لطف کی بات تو یہ تھی کہ میڈم بلیو بھی میڈم بلیک کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کبھی میڈم بلیک اس کے سامنے آئی تھی۔ میڈم بلیک ہمیشہ میڈم بلیو سے ایک اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات کرتی تھی۔ میڈم بلیک سامنے نہ ہونے کے باوجود کرائم سٹی پر گہری نظر رکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ کرائم سٹی میں کسی عام گلی کے کونے میں ہونے والے جرم کے بارے میں بھی میڈم بلیک آگاہ رہتی تھی، اور جب وہ اس عام سے جرم کے بارے میں میڈم بلیو کو بتاتی تو میڈم بلیو اس کی باخبری پر حیران رہ جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میڈم بلیک کے پاس آخر ایسا کون سا جادو ہے جس سے وہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے جان لیتی ہے، لیکن اسے اس بات کا جواب کبھی نہیں مل سکا تھا۔ میڈم بلیو نے میڈم بلیک کے کہنے پر اس کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے بہت ہی کم عرصے میں کرائم سٹی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور اب صورتحال ایسی تھی کہ کرائم سٹی کا ایک ایک جرم میڈم بلیو کے حکم کے تابع ہو چکا تھا، اور اب اس شہر میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ میڈم بلیو نے میڈم بلیک کے حکم سے اس شہر میں کئی بنیادی تبدیلیاں کرائی تھیں اور اس شہر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا: زون ایسٹ، زون ویسٹ اینڈ زون نارتھ۔ جبکہ زون ساؤتھ میں چونکہ سمندر تھا اور وہاں کا ہولڈ ویسے بھی مکمل طور پر کیٹس کے پاس ہی تھا، کیٹ کلب میں سوائے کیٹس کے کوئی نہیں آ سکتا تھا، اور پورے شہر میں جہاں پہلے کوئی مجرم آسانی سے اسلحہ لے کر گھومتا پھرتا تھا، اب وہاں میڈم بلیو کے حکم سے کوئی اسلحہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب وہاں صرف کیٹس کے پاس ہی اسلحہ نظر آتا تھا، اور ان کیٹس کا یہ حال تھا کہ وہ جب چاہیں جسے چاہیں ہلاک کر سکتے تھے، چاہے ان کے سامنے کوئی قصوروار ہو یا نہ ہو۔ اس شہر کے تقریباً تمام افراد چونکہ بلیک ڈراپس کے عادی تھے، اس لیے کوئی بھی ان کیٹس یا کیٹ سینڈیکیٹس کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، ورنہ کیٹ سینڈیکیٹس انہیں بلیک ڈراپس کی سہولت سے محروم کر دیتا، اور بلیک ڈراپس نہ ملنے پر وہاں رہنے والے انسان 24 گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ جن افراد کو بلیک ڈراپس نہیں ملتے تھے انہیں کرائم سٹی کے لوگوں نے نہایت ہی اذیت ناک اور خوفناک موت مرتے دیکھا تھا، اس لیے وہ کیٹ سینڈیکیٹس کے خلاف کوئی بھی آواز نہ اٹھانے پر مجبور تھے۔
मैडम ब्लैक ने सरहदी इलाकों को भी कंट्रोल कर रखा था, गो के सरहदी इलाकों में क्राइम सिटी के ही मुजरिम होते थे, मगर अब वो सब मैडम ब्लैक के अहकामात के पाबंद थे। तीनों जोन्स में मैडम ब्लैक ने 3 बिग बॉस मुकर्रर कर रखे थे और इन तीनों को मैडम ब्लू के सामने जवाबदेह होना पड़ता था, जो कि इसके हुक्म से अपने अपने जोन्स में जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल किया करते थे। मैडम ब्लू जिस कदर हसीन थी, इस कदर सख्त गिर, बेरहम और शफाक थी। इसकी नज़रों में कोई भी इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा जानवर था जिस पर जुल्म करना और इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना मैडम ब्लू की आदत बन चुकी थी। वो हर एक को नफरत अंगेज़ निगाहों से घूरती थी और वो राहत भरे अंदाज से बात किया करती थी और ज़रा सी बात पर गज़बनाक होना इसकी आदत बन चुकी थी। केट क्लब के नीचे एक वसीअ और अरीज़ खुफिया तहखाना था, जहां मैडम ब्लू ने जदीद साइंसी हिफाजती निज़ाम का जाल बिछा रखा था। इस तहखाने में मौजूद कंट्रोल रूम से मैडम ब्लू पूरे शहर को अपनी नज़रों से देख सकती थी और इसी कंट्रोल रूम से वो चाहे तो शहर की बड़ी सी इमारत को भी चंद लम्हों में मलबे का ढेर बना सकती थी। इसके अलावा कंट्रोल रूम में बैठकर मैडम ब्लू सरहदी इलाके का भी आसानी से जायज़ा ले सकती थी और शहर में हर आने जाने वाले के बारे में इस कंप्यूटराइज सेंटर में हर किस्म की मालूमात मौजूद थी। ये एक ऐसे जदीद मखसूस कंप्यूटर थे जो शहर में आने वाले नए अफराद के बारे में फ़ौरन मैडम केट को इन्फॉर्मेशन दे दिया करते थे। मैडम ब्लैक ने मैडम ब्लू को इस शहर के एक एक शख्स के बारे में तफसीलात दे रखी थी। इन तफसीलात में इनके फिंगरप्रिंट्स, आइस डेटा, इनका कदकाठ और यहाँ तक कि इन कंप्यूटर्स में शहर के हर शख्स के DNA तक मौजूद थे, जिनसे आसानी से इसे पता चल जाता था कि आने वाले नए फ़र्द का ताल्लुक क्राइम सिटी से है या नहीं। गज़िया मैडम ब्लैक का क्राइम सिटी में बसने वाले एक एक शख्स पर मुकम्मल कंट्रोल था और मैडम ब्लैक ने इस क्राइम सिटी का सारा चार्ज मैडम ब्लू को सौंप रखा था। मैडम ब्लू ज़्यादातर तहखाने में मौजूद अपने मखसूस कमरे में रहा करती थी और इसे कंट्रोल रूम से तमाम रिपोर्ट्स वहीं दे दी जाती थी। ज़रूरत पड़ने पर मैडम ब्लू खुद भी कंट्रोल रूम में आ जाती थी। इस वक्त मैडम ब्लू अपने मखसूस कमरे में ही थी कि एक सोफे पर बैठे कॉफ़ी पीते हुए अचानक कमरे में मुतरन्निम मौसीकी की आवाज़ उभरी तो मैडम ब्लू बेख्तियार चौंक पड़ी। यस, इसने दीवार पर लगी बहुत ही बड़ी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। इसी लम्हे स्क्रीन पर झमाके से हुए और दूसरे लम्हे स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नमूदार हुई और इस लड़की ने नीले रंग का लिबास पहना था। वो एक बहुत ही बड़ी जदीद कंप्यूटराइज मशीन के सामने बैठी। सीटा हूँ मैडम, स्क्रीन पर नमूदार होने वाली लड़की ने सर झुकाकर बड़े मुअद्दिबाना लहजे में कहा, जैसे वो मैडम ब्लू को देख रही थी। यस सीटा, मैडम ब्लू ने करख्त लहजे में कहा। आपके लिए पकीशिया से 81 की कॉल है मैडम, स्क्रीन पर नजर आने वाली लड़की ने कहा, जिसने अपना नाम सीटा बताया था। पकीशिया से 81 क्या मतलब, क्यों की है उसने कॉल? इसे तो मैंने मैडम रेड और इसके ग्रुप पर नजर रखने के लिए वहां भेजा था, मैडम ब्लू बोली। मालूम नहीं मैडम, वो कह रहा है कि वो आपसे इमरजेंसी बात करना चाहता है, सीटा बोली। इमरजेंसी? ओह ठीक है, कराओ बात, मैडम ब्लू ने कहा। यस मैडम। इसी लम्हे स्क्रीन पर से वो गायब हो गई और दूसरे लम्हे स्क्रीन पर ऑडियो और साथ वीडियो उभर आई, मुख्तलिफ रंगों के खुलते हुए फूलों जैसी थी। हेलो मैडम, 81 बोल रहा हूँ, हेलो हेलो। स्क्रीन के साथ लगे हुए स्पीकरों से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस 81, मैडम ब्लू स्पीकिंग। ओह मैडम, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी इतला देनी थी। क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? हाँ मैं सुन रही हूँ, क्या इतला है, बोलो, मैडम ब्लू बोली। मैडम पाकेशिया में मैडम रेड और इनके सारे ग्रुप का खात्मा कर दिया गया है, दूसरी तरफ से 81 ने कहा। और इसकी इस बात को सुनकर मैडम ब्लू बुरी तरह से उछल पड़ी और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या कहा तुमने? मैडम रेड और उसके ग्रुप का खात्मा हो गया है? कैसे हुआ ये सब और किसने किया है? मैडम ब्लू ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। मैडम रेड और इनके ग्रुप का खात्मा इमरान और इनके साथियों ने किया है, और दूसरी तरफ से 81 ने कहा। तो मैडम ब्लू एक बार और उछल पड़ी। कैसे हुआ ये सब? इमरान और इनके साथी इन तक कैसे पहुंचे? मैडम रेड और इसका ग्रुप क्या कर रहा था? मैडम ब्लू ने गुस्सीले लहजे से दूसरी तरफ 81 से पूछा। तो 81 ने इमरान इनके साथियों की कार्रवाइयों के बारे में मैडम ब्लू को तफसील से बताना शुरू किया। क्या तुम्हें यकीन है कि मैडम रेड के साथ ये सारी कार्रवाई इमरान और इसके साथियों ने की है? मैडम ब्लू ने गुस्से और परेशानी की आलम में होठ काटते हुए पूछा। यस मैडम, मैंने मैडम रेड को एक ट्रांसमीटर दिया था और ये एक स्पेशल वॉच ट्रांसमीटर था, जिससे मैं इनकी एक्टिविटी पर आसानी से नज़र रख सकता था। वो क्या कर रही थी और फिर इनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में मुझे दूर बैठे एक सुपर रिसीवर पर मुकम्मल मालूमात मिल रही थी। दूसरी तरफ से 81 ने कहा, और फिर वो मैडम ब्लू को बताने लगा कि मैडम रेड क्या कर रही थी और इमरान और इसके साथी इन तक कैसे पहुँचे। 81 ने मज़ीद बताया कि मैडम, मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि इमरान और इसके साथी आपके और मैडम ब्लैक के खिलाफ भी मुस्तरक इक़दाम करने के बारे में सोच रहे हैं और इनका इरादा कॉस्टन आने का है। इमरान और इसके साथियों ने जिस तरह रेड केयर ग्रुप को ख़त्म किया है, ये सब सुनकर मेरा गुस्से से खून खोल रहा है। मैडम ब्लू सटपटाई। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर पाकेशिया पहुंच जाऊं और वहां जाकर इमरान और इसके एक एक साथी को तलाश करके इन्हें इबरतनाक मौत मारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैडम ब्लू कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगी। यस मैडम। क्या इमरान और इसके साथी तुम्हारी नज़रों में हैं? मैडम ब्लू ने सवाल किया।
نہیں میڈم، میں سیکرٹ سروس کے ممبران کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ عمران کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ سیکرٹ سروس کے ممبران اپنے حلیے اور ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، 81 نے جواب دیا۔ بہرحال عمران تو تمہاری نظروں میں ہے نا؟ میڈم بلو نے پوچھا۔ یس میڈم، 81 نے جواب دیا۔ تم اس کی مکمل نگرانی کرو، وہ کیا کرتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، وہ کن لوگوں سے ملتا ہے اور اس کے کس کس سے تعلقات ہیں۔ اگر اس بارے میں پتہ چلے کہ وہ آلینڈ یا اس کے ارد گرد کسی بھی ملک میں جا رہا ہو تو اس بارے میں مجھے فوراً خبر کرنا، میں یہاں ریڈ الرٹ کر دوں گی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے آلینڈ میں اگر غلطی سے بھی کاسٹن کی طرف آنے کی کوشش کی تو میں اس قدر خوفناک ان کا انجام کروں گی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میڈم بلو غراتی چلی گئی۔ یس میڈم، میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا، دوسری طرف سے 81 نے جواب دیا۔ اور کیا تمہارے پاس یہ حتمی اطلاع ہے کہ بلیک اور ریڈ ڈراپس عمران کے پاس ہی ہیں؟ یس میڈم، ریڈ کیٹ سینڈیکوزا سے جو ڈبیاں لائی تھیں اس میں صرف بلیک ٹیوب ہی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق سینڈیکوزا کے پاس پہلے سے ہی عمران پہنچ چکا تھا اور انہوں نے عمران اور سینڈیکوزا کو بے ہوش کر دیا تھا، لیکن پھر اچانک وہاں ایک لڑکی آ گئی۔ اس لڑکی نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں کیٹ اسے زخمی کر کے وہاں سے نکل آئی تھیں اور ان کے کہنے کے مطابق آنے والی لڑکی نے ان دونوں کو بے ہوش کر دیا تھا اور وہ ڈبیا بھی انہیں اسی کے پاس سے ملی تھی۔ ان کی باتوں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ممکن ہے کہ ریڈ ٹیوب اس لڑکی کے پاس ہو، البتہ میڈم ریڈ کو ہلاک کر کے بلیک ٹیوب عمران لے گیا تھا، دوسری طرف سے 81 نے جواب دیا۔ کیا تم جانتے ہو اس لڑکی کے بارے میں؟ کون تھی وہ؟ میڈم بلو نے پوچھا۔ وہ سارک لینڈ کی مشہور کراسٹی سینڈیکسٹ کی چیف کراسٹی ہے میڈم۔ کراسٹی؟ اس کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا کہ اس نے کراسٹی سینڈیکسٹ اور سارک لینڈ چھوڑ دیا ہے اور وہ ان دنوں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کر رہی ہے، میڈم بلو نے پوچھا۔ یس میڈم، میرے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں، 81 نے جواب دیا۔ پھر تو اس نے یقیناً ریڈ ٹیوب بھی عمران کو ہی دے دی ہوگی، میڈم بلو نے سر جھٹک کر کہا۔ یس میڈم، این ممکن ہے، دوسری طرف سے 81 نے جواب دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ بلیک ٹیوب اور ریڈ ٹیوب دونوں عمران تک پہنچ چکی ہیں اور وہ ایک خطرناک انسان ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ جان گیا تو وہ ہمارا یہ خواب جس کے ذریعے ہم ان ڈراپس کی صورت میں پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ اس خواب کو چکنا چور کر دے گا، کیونکہ ریڈ ڈراپس جن کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اگر اس نے یہ حقیقت دنیا پر ظاہر کر دی تو ایک عام آدمی بھی ان ڈراپس کو بآسانی بنا سکے گا۔ سب ختم ہو جائے گا، میڈم بلو نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تب پھر اگر آپ حکم دے تو میں عمران کے خلاف کارروائی کروں اور میں اس رہائشی عمارت میں ریموٹ کنٹرول بم فکس کرا دیتا ہوں۔ جیسے ہی مجھے عمران وہاں نظر آئے گا میں اس بم کو بلاسٹ کر دوں گا۔ عمران ہی نہیں رہے گا تو ریڈ ڈراپس کی حقیقت کا بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، 81 نے مشورہ دیا۔ اگر یہ اس قدر آسان ہوتا تو اور کیا چاہیے تھا؟ میڈم ریڈ نے جس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں پر حملے کیے تھے، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو 100 بار مر چکا ہوتا۔ جب میڈم ریڈ جیسی ذہین عمران کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو تم کیا کر سکو گے؟ عمران جیسے انسان کو ہلاک کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ 81، اسے ہلاک کرنے کے لیے مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، تم فی الحال وہی کرو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں میڈم بلیک سے بات کرتی ہوں اور جو ان کا حکم ہوگا ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں گے اور بس، میڈم بلو نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے 81 نے جواب دیا۔ اسی لمحے اسکرین پر چماکا سا ہوا اور اچانک اسکرین پر آڈیو ویوز ختم ہو گئے اور اس کی جگہ اسکرین پر ایک فرش دکھائی دینے لگا، سفید ٹائلوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت فرش جہاں ایک سیاہ رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے اسکرین پر سیاہ بلی کلوز ہو گئی اور اس کی سبز اور چمکدار آنکھیں جیسے میڈم بلو پر جم گئی تھیں۔ اوہ میڈم بلیک، میڈم بلو نے بوکھلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ سیاہ بلی کو دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اسکرین پر اس سیاہ بلی کی چمکدار آنکھیں دیکھ کر میڈم بلو کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تیز آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ ہاں میڈم بلو، میں نے تمہاری اور 81 کی ساری باتیں سن لی ہیں، اسکرین پر سپیکروں سے ایک راحت بھری آواز ابھری۔ یس میڈم، میڈم بلو نے ہکلاہٹ بھرے زرد لہجے میں کہا۔ میڈم بلو، پاکیشیا سیکرٹ سروس اور ریڈ کیٹس کے ٹکراؤ کی مجھے شروع سے ہی ساری انفارمیشن حاصل تھی۔ میڈم ریڈ نے اپنی خامیوں اور غلطیوں کی وجہ سے عمران اور سیکرٹ سروس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہاں جو کچھ ہوا اور میڈم ریڈ جو سوچ رہی تھی اس سے یہی ہونا تھا۔ بہرحال غلطی کسی کی بھی ہو، میڈم ریڈ اور اس کے گروپ کو عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہی ختم کیا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب کیٹ سینڈیکسٹ کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ آلینڈ اور پھر کاسٹن بھی آنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ میں چاہوں تو عمران اور اس کے ساتھیوں کا پاکیشیا میں ہی راستہ روک سکتی ہوں، مگر عمران اور اس کے ساتھی بےحد خطرناک اور ذہین ترین انسان ہیں۔ میں نے ان کی بےحد تعریفیں سنی ہیں اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے۔ مجھے ایسے تیز اور چالاک انسانوں کی بےحد ضرورت ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے سینڈیکسٹ میں شامل کروں گی اور انہیں اپنا غلام بناؤں گی، ایسے بے دام غلام جو میرے حکم سے زندہ رہیں گے اور میرے حکم سے اپنی موت کو ترجیح دیں گے، دوسری طرف سے میڈم بلیک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ میں سمجھی نہیں میڈم، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میڈم بلو نے جھجکے ہوئے لہجے میں پوچھا، جیسے وہ میڈم بلیک کے سامنے بامشکل بول پا رہی ہو۔ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں تم ابھی اسے نہ سمجھو تو بہتر ہے۔ بہرحال تم تیار رہو، عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت کاسٹن آ سکتے ہیں۔ کاسٹن میں انہیں لانے کی میں کوشش کروں گی اور تمہیں ان کا والیانہ استقبال کرنا ہے، سمجھی تم؟ میڈم بلیک نے کہا۔ استقبال؟
मैडम ब्लू ने बुरी तरह चौंक कर पूछा। हाँ, और इनका ये इस्तकबाल इनके शान शान होना चाहिए, मैडम ब्लैक ने कहा, और इसके लहजे में इंतहाई खौफनाक गुर्राहट थी। ओह यस मैडम, मैं समझ गई। मैं इनका शानदार और इंतहाई शान इस्तकबाल करूंगी, ऐसा इस्तकबाल जो शायद ही कभी किसी ने इनका किया होगा, मैडम ब्लू ने कहा। मैडम ब्लैक की बात सुनकर इसकी आंखों में खौफनाक दरिंदगी आ गई थी, ऐसी दरिंदगी जो अपने किसी भी दुश्मन को चीरने और फाड़ खाने के लिए दरिंदों में पैदा होती है। फिर मैडम ब्लैक मैडम ब्लू को हिदायत देने लगी और मैडम ब्लू इन्हेमाक और तवज्जो से सुनने लगी थी। तो जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी किस्त नंबर 1 का इख्तिताम होता है, और आखिर में हमारी आप सबसे ये दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किस्त नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।